عنوان: حضرت ادریس علیہ السلام، علم و حکمت کے بانی۔ تعارف: حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف نبوت کا فریضہ انجام دیا بلکہ انسانیت کو علم، فن اور تہذیب سے روشناس کرایا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر نیک نبی کے طور پر آیا ہے۔ سورت مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا 56 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 57۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ آئیے ان کی زندگی کے اس پہلو کو تفصیل سے جانیں جو علم و حکمت، صنعت و حرفت اور انسانی تہذیب کی بنیاد ہے۔ حصہ اول: حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ اور نسب۔ پس منظر: حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں ہے۔ آپ کا اصل نام او اخنوخ تھا اور عربی میں انہیں ادریس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ او درس یعنی تعلیم دینے والے تھے۔ واقعہ: حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب انسانیت ابتدائی مراحل میں تھی۔ معاشرت، تعلیم، لباس، ہنر، یہ سب چیزیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ انسان صرف اپنی بقا کے لیے جیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو نہ صرف ہدایت دیں بلکہ علم و تہذیب کی روشنی بھی پھیلائیں۔ ڈرامائی انداز: ایک گھنے جنگل کے بیچ زمین پر بکھرے انسان جنہیں زندگی کی کوئی سمجھ نہیں، نہ کپڑے، نہ گھر، نہ تحریر۔ تب ایک نورانی شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام ہاتھ میں ایک لکڑی لیے زمین پر لکیریں کھینچ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سبق: علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ سب سے قیمتی نعمت ہے۔ نبوت صرف دینی تعلیمات نہیں بلکہ دنیاوی ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ حصہ دوم: تحریر کا آغاز، قلم اور لکھائی کا فن۔ واقعہ: حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سکھایا۔ اس سے قبل انسان صرف زبانی باتوں پر انحصار کرتے تھے۔ انہوں نے مخصوص نشانات اور علامات کے ذریعے تحریری زبان کی بنیاد رکھی۔ ڈرامائی انداز: ایک چٹان پر حضرت ادریس بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے چند نوجوان بیٹھے ہیں۔ وہ ایک تیز لکڑی سے ایک چمکدار پتھر پر نشان بناتے ہیں اور فرماتے ہیں: ان لکیروں میں علم ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارا ورثہ۔ سبق: تحریر انسان کو وقت سے آگے لے جاتی ہے۔ علم کا تحفظ لکھائی سے ہی ممکن ہے۔ حصہ سوم: علم، حساب اور نجوم کی بنیاد۔ پس منظر: حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو دن، رات، مہینے اور سال کا حساب سکھایا۔ انہوں نے آسمانی اجسام کی حرکت سے وقت کی پیمائش، موسم کی تبدیلی اور زراعت کی منصوبہ بندی کا فن دیا۔ واقعہ: انہوں نے انسانوں کو چاند اور سورج کی حرکت کا مشاہدہ کرنا سکھایا اور بتایا کہ جب چاند پورا ہو تو مہینہ مکمل ہوتا ہے، سورج کا جھکاؤ موسم کی تبدیلی لاتا ہے۔ ڈرامائی انداز: رات کے وقت حضرت ادریس ایک بلند پہاڑ پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد نوجوان سوال کر رہے ہیں: اے نبی، یہ ستارے کیوں حرکت کرتے ہیں؟ حضرت ادریس جواب دیتے ہیں: یہ سب نشانیاں ہیں وقت کی سمت کی، قدرت کی۔ سبق: سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ مکمل ہیں۔ حساب انسان کی تنظیم اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ حصہ چہارم: سلائی اور لباس سازی کا آغاز۔ تفصیل: حضرت ادریس علیہ السلام نے انسان کو لباس بنانے کا فن سکھایا۔ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو کاٹ کر سوئی دھاگے کی مدد سے جوڑ کر پہلا لباس تیار کیا۔ یہی فن بعد میں کپڑے کی سلائی میں بدلا۔ ڈرامائی انداز: حضرت ادریس کے سامنے بکری کی کھال پڑی ہے۔ وہ اپنے شاگرد کو سوئی میں دھاگا ڈالنا سکھا رہے ہیں۔ لباس عزت کی علامت ہے۔ ننگا رہنا جانوروں کا شیوا ہے، انسان کا نہیں۔ سبق: لباس صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں، تہذیب کا نشان بھی ہے۔ انسان کو شعور، عزت اور وقار دینے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ حصہ پنجم: علم و فن کی اشاعت اور اداروں کی بنیاد۔ واقعہ: حضرت ادریس علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ حلقے اور ادارے بنائے۔
نوجوانوں کو علم، طب، زراعت، فلکیات اور ہنر سکھایا۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے معاشرتی ڈھانچہ ترتیب دیا۔ ڈرامائی انداز۔ ایک باغ میں درختوں کے سائے میں بیٹھے نوجوان اور حضرت ادریس علیہ السلام تختی پر نقشے بنا کر لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، اس میں ترتیب قائم رکھنا انسان کا فرض ہے۔ سبق۔ تعلیم کا نظام انسانیت کے ارتقاء کا ستون ہے۔ نبی صرف آخرت کی فکر نہیں دیتا، دنیا کو سنوارنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حصہ ششم، اخلاقی تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد۔ تفصیل۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو سچ بولنے، حق پر قائم رہنے، ظلم سے بچنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درس دیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کی بنیاد رکھی۔ ڈرامائی انداز۔ ایک جھگڑتے ہوئے دو افراد کے درمیان حضرت ادریس آ کر فرماتے ہیں، ظلم کا انجام تباہی ہے اور عدل کی بنیاد پر ہی معاشرہ قائم رہتا ہے۔ سبق۔ اخلاقی اصول نبیوں کی میراث ہیں۔ ایک منظم معاشرہ عدل، سچائی اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ حصہ ہفتم، حضرت ادریس کا روحانی مقام اور لوگوں کی محبت۔ تفصیل۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں میں انتہائی مقبول تھے۔ وہ نرمی، محبت اور دانائی سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ ان کی باتوں میں اثر تھا اور دلوں کو بدل دینے والی روشنی تھی۔ ڈرامائی انداز۔ ایک بوڑھی عورت جو کئی دنوں سے بیمار ہے حضرت ادریس کے پاس آتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ شفا دینے والا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ سبق۔ نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے، ان کا رہنما، استاد اور شفیق ہوتا ہے۔ حصہ ہشتم، حضرت ادریس کا پیغام، علم، امن اور عبادت۔ نتیجہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو نظام قائم کیا وہ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیاوی علوم کو دینی رہنمائی کے ساتھ جوڑا۔ اختتامی ڈرامائی انداز۔ حضرت ادریس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ بلند آواز سے فرماتے ہیں، علم کا چراغ بجھنے نہ دینا، یہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ اختتامیہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ علم حاصل کرو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی۔ سچ پر قائم رہو، عدل سے کام لو۔ نبیوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس اسکرپٹ کے لیے ہر منظر کے مطابق AI تصویری پرامپٹس بھی تیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کے YouTube ویڈیو کو مزید مؤثر اور بصری طور پر دلکش بنایا جا سکے۔